اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سے اہلا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات بزم زینت کائنات تاج دار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے انو حق اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا جمعہ انہوں مخصوص کیتا گیا ہے حضور غوث پاک دی ذکر دے نال جویں نبیاں دے وچ نبیاں دے امام نو محمد الرسول اللہ آکھیا جاندہ ہے ایویں ولیاں دی صف وچ ولیاں دے امام نو عبدالقادر جیلانی آندہ ہے جویں حضور نبیاں دے سردار نے ایویں حضور غوث پاک ولیاں دے سردار غوث العظم نے سارے ولیاں سارے غوث جننے بھی نے مولا علی پاک تو بعد ولایت دے وچ سب تو اچھا مرتبہ حضور غوث پاک دے کبائر صحابہ تابعین تو بعد اولیاء اللہ دے وچ سب تو اچھا مقام حضور عبدالقادر جیلانی دے جنہوں نے وڈیاں پیران دے نا تو بھی اسی جاڑنے ہیں وڈے پیر 11ویں آلے پیر یہ سارے آپ دے القابات ہیں جڑے اسی سجنے آپ و شخصیت نے جنہ رسول اللہ دے دین دا او کم کیتا ہے ہر پہلو دے نال علمی لحاظ دے نال آپ دی تصانیف اٹھا کے دیکھو ولایت دے اعتبار نال باقی بھی جتنے معاملات نے ہر معاملے دے وچ اللہ نے عبدالقادر جیلانی نو اچھا مقام عطا فرمایا۔ دوسرا آپ حضرت امام حسن دی اولاد چھو امام حسن دی اولاد حیران ہونا میں انہا لوگاں تو جڑے حسین پاک دے پترانوں تا مندے نے پر حسن دے پترانوں نہیں پا جیویں نبی نو حسین پیارا لگدا ان دے نڑو باڑا نبی نو حسن پیارا لگدا وڈے بھی آئے پیارے بھی آئے تو انہاں دے بارے حضور آکھیا ہے اے میرا پتر سردار ہے تو اے حسن دی اولاد میں حضور داتا علی حجویری آپ بھی حضرت امام حسن دی اولاد تو اسی تعالیٰ الحمدللہ منن والے ہیں اسی تا حسین دے پترانوں بھی اوڈے ہی اچھا مرتبہ تے مقام رکھنے ہیں حسن دے پترانوں بھی اوڈے ہی اچھا سمجھنے اسی وانڈ کرن والے مرید نہیں اسی وہ والے مرید اسی آنے سونے جے گندنوں مان لویے ان دی گڑی چو کتا لگ جاتے اسی تا ان من دے رانے پترانوں کے ڈاڈا مننا دے یار دی گڑی چو کتا لگ جائے تے وہ کتے دا مقام اچھا ہو جاندہ ہے تے جڑے یار دے گھر پڑے ہون مڑ او تا بڑے ڈاڈے پیارے لگ دے الحمدللہ اسی حسن دے پتران بھی ہومیں ہی مننے ہیں حسین دے پتران بھی ہومیں ہی مننے بس آج انشاءاللہ آپ دا ذکر خیر کران گے کچھ وقت چھوڑا میں لیٹ ہو گیا سا کوئی طبیعت میری ناساز سی اکرامت ویکھو غوث پاک راتی میری تقریر آئی ندیم ناڑا آتے شبیرہ بھی آ راتی میری تقریر کو نہیں ہوئی ہو بس پھر میں گیا ہوں نہ کہ نہیں تو ساؤنا ضرور ہے میں گیا میں اتھے بیٹھا رہا جٹ گلہ کردہ رہا آج جیسا مڑ رکھیا 11ویں شریف آڑا ختم بھی پڑھنا ہے تو وہ سرکار مہربانی کیتی ہے تو آپ پہ یہ تھوڑا بڑا کام صحیح ہو گیا ستے ہیں تے خراب آئی صحت اٹھے ہیں تے صحت صحیح ہو گئی توجہ ہے میری گل تے کوئی نہیں تو حضور عبدالقادر جیلانی آپ و شخصیت نے رمضان دا چن چڑھنا سی پاک نہ پہ ہوندہ ذرا عبر آلود سی بدل بنے آئے پاک نہ پہ ہوندہ بے چن چڑھ گیا کہ کوئی نہ تو بندے سیدان دے گھر گئے بوہ کھڑکایا فرمایا جی پوچھنا ہے چان چڑھے ہے کہ کوئی نہ فرمایا چان چڑھ گیا روزے رکھ لو فرمایا جی تو ہن کی میں پتہ لگ گئے تو فرمایا آج عبدالقادر جیلانی نے دودھ نہیں پیتا ہے دا مطلب ہے روزے آ گئے ای عبدالقادر جیلانی
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جنہاں نو اللہ اچھا مقام اور مرتبہ دینا ہوئے نا، جنہاں نو اللہ بنانا ہوئے، اللہ انہاں تے اپنی خاص نظر رکھ دے۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی آپ ایک دفعہ کھیل رہے سن تو کھیلدیں آپ جا رہے سن تو اللہ دی طرفوں قدرت دی طرفوں آواز آئی، عبدالقادر جیلانی تین کھیڈن آستے نہیں گلیا، تین دین دی خدمت آستے گلیا ہے۔ اے عبدالقادر جیلانی جنہیں نماز پڑھ دے سن، زہد و تقوی دے وچ اتنے عظیم سن، ایک دفعہ آپ گزر رہے سن، معروف واقعہ ہے، آپ سنیا اس تو آپ دے اتے بدل نے سایہ کیتا، آواز آئی عبدالقادر میں تیرا رب ہاں تے میں تیرے تے راضی ہو گیا تے تو نماز پڑھنی چھڑ دے تیری معافی ہوگی، تو جنی پڑھ لئیے تیری قبول ہو گئی، ہون نہ پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ جڑا بدل دا ٹکڑا وہ پھٹ گیا تو وچو شیطان نکلیا، ہو سکیا عبدالقادر جیلانی تین آج تیرا علم بچا گیا، تینوں تیرا یہ بھی مڑوار کیتا، بس تیرا علم تین بچا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے میرے علم نہیں بچایا، میں نے میرے رب دے فضل بچایا، میں نے میرے رب دے فضل بچایا ہے۔ پا جنہوں رب بچاوے ان کوئی ونجا نہیں سکدا، تے جنہاں رب ونجا چھڑے ان کوئی بچا نہیں سکدا۔ اے عبدالقادر جیلانی اور آپ دے والد دا قصہ آپ سنیا ہو سی، میں آنا بندے چنگے ہون تے پتر چنگے ہوندیں، پیو چنگا ہوئے، ماں چنگی ہوئے تے پتر چنگے ہوندیں تے دیاں چنگیاں ہوندیاں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جویں دی ماں ہوئے دیاں ہوئے دیاں ہوندیاں نے، ڈوڑ کرن دی اڈی لوڑ کیوں جی؟ جی ہو جی ماں او جی ماسی کا دیرے دے اتے جاسی، جویں دے وڈکے ہون ہوئے دی ہوندے نے، آتاں بدل دیاں، نیچر کین ناٹ بی چینج، نیچر نہیں بدلیاں دی تبدیل ہوندی۔ آپ دے والد آپ گزر رہے سن تے کسے سفر تو آ رہے سن تو آپ نے دیکھا کہ سیب جڑا رڑیا جاندہ ہے تو آپ نے اٹھایا اور سیب کھا لیا، پھر دل خیال آیا عبدالقادر دے والد تو اے سیب دا مالک تا نہیں، اب حضور غوث پاک دے والد دا مقام چیک کرو، سوچ چیک کرو کہ تو اے سیب دا مالک تا نہیں تو کندے کوڑو پوچھ کے کھا دے، دل لے پریشانی۔ آج جیسی مال کھا جائی دے، حق کھا جائی دے نے، رشوت کھا جائی دی، سود کھا جائی دے، تو کدی ٹینشن بھی آئی تائیں وچو موڑ بندے دے پتر نہیں جمدے تے موڑ آندے شاہ جی دم کرو پتر آکھے نہیں لگدا، او میں کیا کام چنگے کر دم تو بغیر بھی آکھے لگدا راسی دا۔ آپ بندہ بن جا پتر نو دم کروان دی لوڑ پوسی تو جدو پانی آندہ پیا نا آپ ادھے ٹر پہ، تو جتھے پانی مکیا ویکھیا اتھے ایک باغ ہے جدی ٹہنی اس دے اتے گر رہی ہے، نہر دے دریا دے، او دے وچو سیب گرے ہے جڑا اتھے رڑدا گیا تے پھڑے ہے، باغ دے مالک نو ڈھونڈن لگا، اور جنہ دا باغ سی وہ بھی بڑے بزرگ سن، انہوں نے جدو ویکھیا نا بھی ایک بندہ ایک سیب کھا کے تے موڑوں دا بدلہ چکھانا ہوندہ پہ یہ بندہ کوئی عام نہیں۔ آپ نے فرمایا انج نہیں ہونا، تو میرے باغ ایچ نوکری کرنی، 10 سال نوکری کر، موڑ بیکھاں دے، موڑ حساب لاوان دے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، آپ لگ پہ کردے رہے جلے لگے نا پورے سال۔ انہوں نے فرمایا جا وچو پھل توڑ کے لیا، تو آپ لے کے آئے تو جڑا پھل سی نا وہ کچا سی، انہوں نے کہتے نہیں اتنے سال ہو گئے باغ اتنا جے پتہ نہیں لگا بھئی پکا کیڑا ہوندہ ہے تے کچا کیڑا ہوندہ ہے۔ فرمایا سونے ہاں میں باغ کم کردہ رہا پھل نہیں کھاندہ رہا، میں نہ آڈر آ کام کر، اے نہ آڈر بھی کھا، میں تا جڑا اگے ایک کھاندہ آیا ان دا حساب پہ مسا دینا موڑو اور کی میں کھا لئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری یہ ڈیوٹی پوری ہوئی، میری ایک دھی ہے وہ دنال شادی کر، ان دس دا بھی کوئی نہیں، اکھاں تو نابینا ہے، کنا تو ڈوری ہے، منہ چو گونگی ہے، ہتھاں تو معذور ہے، پیر بھی کوئی نہیں، وہ دنال شادی کر لا، تے میں تین معاف کیتا۔ آپ نے فرمایا تُسی میں نے معاف کرو، میں نے بھی قبول ہے۔
نکاح ہویا, نکاح پڑھی کہ جدو اپنے راتی کمرے دے وچ گئے نا تو ویکھیا خوبصورت لڑکی ہے, بولدی بھی صحیح پئی ہے, کن بھی صحیح نے, ہاتھ بھی پیر بھی, فوراً پیچھے ہٹن لگے نا تو مائی صاحبہ نے آواز دے کے آکھیا رک جاؤ. آپ رک گئے. فرمایا مائی تو او نہیں جدے نال میرا نکاح ہویا ہے. عرض کی تھی میں او ہی ہاں جدے نال تہاڈا نکاح ہویا ہے. فرمایا تیرے بارے تو میں سنیا تیری آنکھاں تو نابینا ہے, گونگی ہیں, ڈوری ہیں, پیر کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا او جی میں تساں سنے او دا مطلب میں دسنی ہاں, میریاں اکھاں آج تک کسے نامحرم نو نہیں ویکھیا. میں صدقے جاواں میرے کنہ آج تک کسے غیر محرم دی آواز نہیں سنی, میں اپنے منہ چو آج تک کسے غیر محرم نال بولی نہیں, میں کدی اپنا ہاتھ کسے غیر محرم نال ودھایا نہیں, میرے قدم کدی بھی گھر دی دہلیز پار کر کے باہر نہیں گئے. او دھیاں نو بازاراں چلے جان والے ہو, دھیاں دے سراں تو پردے لا کے, دھیاں دے ہتھاں وچ ٹچ موبائل دے کے تے فحاشی دے اڈے کھولن والے ہو. غور کرو اپنیاں دھیاں نو بازاراں وچ کڈن والے ہو, اپنیاں دھیاں نو شاپاں تے لے جان والے ہو, بازاراں پھران والے ہو. سچی گل کر رہے ہیں. اپنیاں دھیاں نو, بہناں نو, اپنی اولاد, ماں, بیوی, انہاں نو بے پردہ کرن والے ہو. میری گل غور نال سن لو, جے ماں چنگی ہوے نا, پردے والی ہوے تے پتر عبد القادر جیلانی ورگا جمدا ہے, تے جے ماں ٹک ٹاکر ہوے تے مڑ پتر عبد القادر نہیں بندے, مڑ کنجر ہی پیدا ہوندے. ماں ٹک ٹاکر ہوے تے پتر عبد القادر بندے, ماں ٹک ٹاکر ہوئے تے پتر کدی بھی حسین بن سکدے, ماں زہرہ ورگی ہوئے تے پتر حسین ورگے بن دے. توجہ ہوئی میری گل تے کوئی؟ آپ دی شادی ہوئی جدو اتنی عظیم ہستیاں ملیاں تے وچو اللہ نے پتر دیتا جدا نا عبد القادر جیلانی رکھیا. ٹائم تھوڑا میں اس کو ذرا کلوز کر رہے ہیں. یارویں والے پیر کوئی نکا جہا پیر نہیں, بندے آندے اسی کھیر نہیں کھاندے یارویں والے آندے او کیڑے پیر نے کیڑی کرامتا. میں آکھیا تو اجے یارویں والے جاندے ہی نہیں جی کیویں؟ میں آکھیا تو آندا نا میں کھیر نہیں کھاندا جنے جی آ, تے میں آکھیا مڑے کرامت ہی غوث پاک جی کیویں؟ میں آکھیا با چیک کر بیٹھا آ بڑا پیر بغداد وچ تے کتیاں نو کھیر ایتھے نہیں کھان دیندا پیا. سمجھ آ رہی گئی؟ بیٹھا بغداد وچ تے کتیاں نو کھیر ایتھوں نہیں پیا کھان دیندا, ٹل ہے کہ کوئی نہ. اسی تا یارویں والے پیران دے مرید ہاں, تے اسی یارویں والے پیران دے پکے تے بڑے ڈاڈے مرید. سمجھ آ رہی؟ تے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید ہوئے دنیا دے کسے کونے تے ہوئے تے انہوں بھیڑ بنے تے میں نے ساتھ مارے تے میں عبد القادر جیلانی ہوں, میں ان دی جتھو میں نے ساتھ مارے اتھے ہی دی مدد کرنا. حضور غوث پاک انہوں نے کہا جی ساڈا ابا مر گیا ہے, حضور گناہگار بڑا ہو دی واسطے دعا کرو, گناہگار بڑا ہو دی واسطے. توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی گناہگار بڑا دعا کرو. اسی بھی بڑے گناہگار ہیں. میں تو کوئی بندہ پوچھے تے میں آکھنا میرے تو بڑا شاید اس پاکستان ہے کوئی مجرم ہی نہ ہوئے, میرے تو بڑا کوئی گناہگار ہی نہ ہوئے, لیکن کسے دے لڑ لگے ہیں, کسے دے میں کہ ہر بار خطاؤں پہ خطا کرتا ہوں, وہ کریم ایسے کہ ہر بار کرم کرتے ہیں. ہنسی تو پھر کرنے ہیں نا, لیکن کسے نہ لڑائی ہوئے تو میاں مڑ کم بن جاندہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تو اڈا ابا میرا مرید آیا, تو اڈا ابا میرا انہاں کیا نہیں سنیا مرید تا کوئی نہ. فرمایا چلو مرید نہ تے اونج میرے نال عقیدت رکھ دا آیا, نہیں سنیا عقیدت بھی کوئی نہ رکھ دا. فرمایا میرے جمعہ میں پڑھا دا, آپ خطیب اعظم بغداد سن, کدی میرے مگر جمعہ پڑھیا ہو؟ فرمایا نہیں سرکار جمعہ بھی نیس پڑھیا. فرمایا کدی ساڑی مسجد دی اگو لگا ہوئے, کدی ساڑی مسجد دیوں اگوں لگا ہوئے. فرمایا سوڑیا مسجد اگوں کدیوں ایک دیوار لگیا ہے, تے فرمایا جاؤ ٹور جاؤ باوے مندہ نہ بھی نا جی عبد القادر جیلانی دی مسجد اگوں بھی لگ گیا تے اللہ بخش دے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے عبد القادر جیلانی, اے یارویں والے پیر نے, وڈے پیر نے, اے وڈے پیر نے. حضور غوث پاک دا مقام اور مرتبہ ایسی کہ آپ بیان فرما رہے سن, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیان فرما رہے سن تے ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے. مرید سامنے ستا پیا جی میں بابا ستا پیا.
وہ اٹھ کے انج کھلو رہے، اگے ہوندے ہاتھ بار کے کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، وہ یک کھلی تو آپ بہ گئے۔ مریداں پوچھیا تقریر مکی و سرکار انج کیوں کیتا ہے؟ تو فرمایا میں تبلیغ پیا کردہ تے اے ستا ہے دی خواب وچ مصطفیٰ کریم آئے تے میں ویکھ لے وہ حضور دی خواب وچ آئے نے، میں ان دی واسطے نہیں کھلوتا، میں آمینہ دے لال دے استقبال واسطے کھڑا ہویا۔ اے مقام اور پھر غوث پاک اسی یا گل کرنے ہیں نا، تقریراں کرنے ہیں، وہ بندے آندے ہیں تو اسی گل کر دے ہو ساڑھے دل تے لگ دی ہے، بڑی گل کر دے ہو سان چنگی لگ دی ہے نا، ساڑھا کمال نہیں، ساڑھا کمال نہیں۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ حضور غوث پاک دے پتر سن تے بڑے عالم سن، جیت تے بڑے ڈاڈے تے عربی فصیح انج بول دے ہے، عربیاں تو بھی نہ بولیوے، بڑے پڑھ کے آئے نا تے آپ نے فرمایا بھی آج ساڑھے تو پہنا تو جمعہ پڑھانا ہے۔ وہ گئے تو آپ تقریر کر دے رہے، بندے ہلے کوئی نہ بیٹھے رہے چپ کر کے، بڑا انہاں ٹیل لایا پر بندیاں کوئی بھی رسپونس دیتا۔ اجی میں مولوی اندر آندے آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، پر بندے آندے اسی کدی نہیں آکھیا، پر بندے آندے آندے انہاں ٹیل سے لایا، بندے بیٹھے رہے، حضور غوث پاک آئے تو آپ نے فرمایا آج دی ماں نے سن سالن بڑا سونا پکا کھوایا۔ آپ نے اتنی گل کی تھی تو بندے ڈھائی مار کے روڑ لگے، ڈھائی مار کے پتر آکھے ابا جی تقریر تو میں تو چنگی نہیں کی تھی، یہ بندے میری گل تے نہیں ایڈا رسپونس لیا تے تو اڈے ایڈے سارے جملے تے دنیا رون لگ پئی ہے۔ تو فرمایا پتر تو ہے، میں عبدالقادر جیلانی ہاں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ او بابا فرید صاحب آئے نا تو انہاں پھوک ماریا تو پانی مٹھا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے، تو حافظ انہاں پتہ لگا تو انہاں گھڑے چا جوڑے دیتے رہتے، ایک پاسو لگ پہ سارا قرآن انہاں پڑھ چھڑیا، وہ مٹھا ہویا پانی۔ بابے اور کڑائے بابا جی تُساں ایک آیت پڑھیے، تو سارے مٹھے ہو گئے رہے، میں سارا قرآن پڑھے ایک بھی نہیں مٹھا ہویا۔ تو فرمایا پترا قرآن تا پڑھ لی، زبان تا فرید اڑی لیا گیا۔ جدو دل پاک ہو، زبان پاک ہوئے، نگاہ پاک ہوئے، تو پھر بندہ جو جملہ بھی بولتا ہے اللہ انہوں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ انہوں مقبولیت عطا فرمائے۔ ساڑھے بولیاں گل ہوندی، ساڑھے کیتیاں گل ہوندی، ساڑھی کی اوقات ہے، اسی کی ہیں کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تائیں اسیانے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ ساڑھا پلہ بھائیہ اچھیاں نہ لگا ہوئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ میں نیواں تے مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں ان اچھیاں کوڑو جنہ نیویاں نال نبھائی۔ ساڑھا کوئی ایسی کچھ بھی تو جدو میرا کنیکشن ہویا ہوئے نا، تو جدو عبدالقادر جیلانی دا کنیکشن مدینے والا نڑا آپ گل کر دے آئے تو دلوں تے بہ جاتے۔ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر آپ ایڈے کمال دے بزرگ ہے، اللہ نے آپ نو اے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا
کہ آپ نے بغداد دی مسجد دے وچ بہ کے خطبہ دینے ہویا قدم اٹھایا اور فرمایا میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اٹھے، میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اٹھے، جننے ولی آئے ہر کسے گردن جھکا کیا سونے ہاں ساڑی گردن ہیٹھا ہے حسن دیا پترا اٹھے رکھ پیر۔ سمجھ آ رہی؟ ایک آپ دے مرید سن وہ بیٹھے سن وہ اٹھے تو انہوں نے آپ دا قدم اٹھایا اور اپنی گردن دے اٹھے رکھیا رکھ کے فرمایا سونے ہاں دوجیاں دا پاک ہو سی یا بعد جو سی سانتا ایتھے ہی اٹھے رکھ لے تائیں بریلی دے تاجدار بولے تو آپ فرما دینے جس کا ممبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت پیلا کھو سلام مصطفیٰ۔ تو جدو آپ نے انجا کیا نا تو ایک حضور خواجہ فرید الدین عطار آپ دے جڑے مرشد سن انہاں فرمایا بھی ہوسی دی ساریاں دے اتے ساریاں دی گردن اتے انہاں دا قدم ہوسی دا پر ساڑی اتے کوئی نہیں ساڑے اتے کوئی نہیں مڑ کچھ بھیجا اپنی اپنی ورن ہوں دی ہر بزرگن انہاں کہا وہ ساریاں اتے ہوسی دا قدم پر ساڑے اتے کچھ مندے نہیں انہاں مانڈ کے منانا پہنے انہاں کہا وہ نا انہاں اتنی گل کی تھی نا تے عبدالقادر جیلانی ناراض ہوئے تے جلے عبدالقادر جیلانی ناراض ہوئے تے رب ناراض ہو گیا تا میانا اللہ دے درویشانو نہ علایا کرو اے رینج ہو جان تے نرے اے نئے رینج ہوندے انہاں دا یار بھی رینج ہو جاندہ ہے اللہ دے درویشانو پنگے نہ لویا کرو جنہ دی لین مدینہ نہ رڑی ہوئے انہاں نہیں علائی دا ہندہ کم خراب ہو جاندہ ہے سمجھ آ رہی ہے تو جو ہے میری گل انہاں کیا بس ساڑی گردن اتے تھا کوئی نہیں انہاں ایک گل کیتی تے سرائے مہمان سرائے سیو تھے رکے جدو اللہ ناراض ہویا غوث پاک ناراض ہوئے تھے بابے اور آن دی نظر پئی ایک کنجری تھی بابے اور آن دی نظر اوہ دے پئی انہاں سارا کچھ چھڑ دیتا تے وہ دی دیوانے ہو عاشق ہو مرید چھڑنے لگ پہ بھی یہ کیڑا پیر ہے غلطی ہو جاندی ہے گناہ ہو جاندہ ہے چلو بندہ من لیندہ ہے یہ شاہ پیر ہوئی تو پکے پکے لگ گئے وہ مرید چھڑ گئے سارے ٹر گئے تے خواجہ فرید الدین عطار رکے رہے اور کسے پیران تو پوچھا شاہ جی کنے کو مرید ہے مرید کنے کو ہے انہاں کیا کو 1.5 کوئی ہے 1.5 کو مرید ہے انہاں کہ یہ بندے تا لکھاں دی تعداد ہے چنہیں آپ نے فرمایا نہیں مرید 1.5 کوئی ہے آج کل چینہ دے مرید ہندن پیر صاحب آندھے دن آج کل دے مرید نے چینہ دے مرید چل گئے نہ چلے کوئی انہاں دا وسا لیکن وہ مرید پکے ہے انہاں کیا بھی انج نہیں ہو سکتا ایٹا ولی ہوئے انج نہیں ہو سکتا کوئی ویچ گل ضرور ہے کوئی گل کوئی مسئلہ بنے ہیں کوئی بنڈی بنی ہے ڈوڑ دیاں جدو گل دا پتہ لگا نا پیرا آنکھ ہے ساریاں دا قدم ساریاں دے اتے گردن تے ہے عبدالقادر جیلانی دا قدم تے ساڑھے تے کوئی نہیں آپ نے فرمایا بس گل لب گئی ہے ہون یار راضی کر لوں خواجہ فرید الدین عطار آپ اتھو نکلے سدھا بغداد شریف جدو بغداد شریف آئے نا اتھے جڑے سین سارے مرید انہوں نے کہا بھئی یار میری بھی کوئی ڈیوٹی لاؤ کوئی میری بھی ڈیوٹی لگا دیو انہوں نے کہا بھی پاخانہ جدو بندے کر دے نا تو پرانے زمانے گھڑیاں بھر دے وہ اتھے بندہ خالی ڈیوٹی کوئی نہیں خالی ہے جگہ وہ ہے وہ چاہ کے پاخانہ تے گندگی باہر سٹھنی ہے آپ نے فرمایا جی انہوں نے کیا کیا ہاؤ انہوں نے کیا واش روم بھی صاف کرن تے ڈیوٹی ہے تیسی کی کران تے ڈیوٹی جو کرنی ساڑی جڑے لنگر تے لاؤ ایتھے بھی بندے ہوندے بس ساڑی جی کو ڈیوٹی جتیاں تے بھائی جی کھلو جائے نہیں جی لنگر تے نو لاندے
اب لنگر تے ڈیوٹی لاؤ نا جی کدی ورتان تے ورتاؤ تو جو آگے تے نوکری کرنی ہے سائیں کھلاری رکھن تاں بھی نوکری ہے کام کروائی رکھن تے تاں بھی نوکر کی تے نکھرا کی جدو نوکری مان لئیے با نوکر آموڑ جو بھی سائیں آکھن کیتی ہو غلط صحیح سائیں جانا یہ تو نہیں نا موڑ بھئی میں اوکھا آگیا مٹھا مٹھا آپ تے کوڑا کوڑا سمجھ آ رہی شیخ سادی فرما دے نہ شود نصیب دشمنہ کے شود ہلاک تیغت سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی آپ فرما دے نے دشمنہ دے اڈے نصیب چنگے نہ ہون بھئی او تیرے خنجر نڑ مرن سونے ساڑھے سیر سلامت نے تو خنجر چلا تا صحیح تو تلوار چلا تا صحیح اسی مرن آستے تیار آجی اینج دے مرید ہونے چاہیے جنون انہاں کہا جی ٹھیک ہے ڈیوٹی کر دے رہے کردیاں ڈیوٹی نا ایک دن او برتن او صفائی کردیاں یا نکلے نا تے آج پھر قبولیت دا ٹائم آتے حضور غوث پاک تہجد دی نماز پڑھنا آستے باہر نکلے تو داڑھی سی بڑے عالم سن خواجہ فرید الدین عطار بڑے عالم سن اور خیری میری داڑھی یہی تے بڑے حسین ہے جمیل ہے زلفاں آئیاں تو ایڈا سونا بنیا ہویا جدو انج مٹھیا ویکھیا نا تو فرمایا ہے لڑکے گال سن اللہ اکبر کبیرہ جدو قریب آئے پوچھیا نوجوانہ کدھے آئے ایتھے بڑی دیر دی ڈیوٹی کرنا کم کیا چاندہ کی تے عرض کر کے انجان دینے سرکار گو سے آزم نظر کرم خدا را سرکار گو سے آزم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سارے مل کے پڑھو سرکار گو یارویں والے پیر نے بڑے ڈاٹے جے پیر جلالی پیر یارویں والے پیر کیویں نے آپ بیٹھے سا نہ تے کتاب لکھ دے پہ تو چڑی بار بار اتو لگ گئے تنگ کرے آپ نے نظر کیتی نہ دوتے ہی بسم ہو بڑے ڈاٹے جے پیر جلالی ایک ولی سان انہاں آکیا بے ساریاں دی نا گردن اتے انہاں دا قدم ہے میری قدم اتے انہاں دا قدم سمجھ آ رہی فوت ہو گیا سر تو انہاں قبر اپنی دے وچو لات بار کٹ کیا کیا بے ساریاں دی گردن اتے میرے قدم اتے آپ نے فرمایا چلو باہر تا کٹ لیا اور اندر لی جائیں ہاں انہاں دا مزار ہے انہاں دی پھر جڑی اولاد سی وہ باہر ہی رہی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ڈاڈے پیر نے تانا سارے مل کے آکو سرکار گو سے آزم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کیا کہے گی دنیا کہ اتنے بڑے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار گو سے آزم نظر خدا را سرکار گو سے آزم سونیا تسی میرے مرشد نہ ناراض ہو سونیا میرے عرض کی تھی سونیا آئیں جن میرے مرشد گل کی تھی تسی ناراض ہویا ہو میرے مرشد نو معافی دو اے التجا ہے اے تھی ٹیسٹ یہ سمجھ آوے تھے انہاں فرمایا بھی جڑا ان دے کول مقام ان کتب بنایا ان مقام وہ تین نہ دے چھڑیے وہ تین نہ دے چھڑیے فرمایا ہاتھ بان کے رض کی تھی نہیں سونے مرشد نو دیو میں ان دے کولو ہی لے لئی سا جنہ دینا ہوئے تے جے کچھ آڈے رنگا ہوندہ پیشاں کرو جی میں جو ہے
چھڑو جی پر ان کی کر میں دیو جی بسم اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں اور ساڑی تا اور چھڑ دیو وہ تو چلو ولایت آئی قطبیت آئی وہ تو لمبی گال ہو گئی یہ تک دا سمجھ لگ دی بھی ہوئے نا میں وال بوٹیاں والا ڈونگا ہے تو وہ اندر میں مہین دے وہ کھاندار آندہ ایسے آ جان کوئی مسئلہ ایتے سلام لینا ہوئے نا بڑے آ جان بندہ بانا ہوئے تو نادن میں این پران کر رہے ہیں جو آیا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بڑے پندہ کی نا بندیاں لینا ہوتا بھئی نے چھڑو جی تو میں جو آیا ہوں لہذا بڑے پڑے جڑے نا انہوں نے چاہیے تھے مہربانی کرنے انہوں نے مرشاہ لبدی بھی کوئی چمچے ویکھے اور چمچہ ہاں بولو چمچے ویکھے وہ جلے یوز ہو کے ورتی کے ساٹھی جندے نولے بھی کدی روڑی تا بھی ڈٹھے ہے ڈنگے تے چبے ہوئے پے ہوندے چمچیاں دا ورتین تو پیچھے حال کوئی نہیں رہ جاندہ جڑے وفادار ہوندے نے وہ شروع تو لے کے اینڈ تائی سینیاں نالی راندے ایسا چمچہ نہیں بڑھنا چاہیدہ وفادار بڑھنا چاہیدہ عرض کیتی لجپالا میں نو نہیں چاہیدہ میرے مرشد نو معاف کرو سونیا کرم مرشد تے کرو فیض انہاں نو دیو میں انہاں کڑو لواگا کامل مرید ہوئی ہوندہ ہے جڑا اپنے مرشد تک روے اپنے مرید کی نہ ہو رہا تھا ہونا تو فیض اور دیوں لے لیا بچڑا انہیں بھی بدلے ہوندے اودو بھی لے لیا فیض اودو بھی لے لیا اودو بھی لے لیا ایدو بھی لے لیا سارے ہاتھو لے لیا وہی موک گئی ہے فیض ہے کہ تدوری ہے جندہ دل کرے روٹی لاہ لگتی سمجھ آ رہی گل دیکھ نہیں اپنے مرشد تو لینا چاہیے جدے ہوگی ہو دے بان کے روی حضور غوث پاک نے فرمایا جا سی تیرے پیر تے راضی ہو گیا تے جا کے اپنے پیر نو آکھی تینو عبدالقادر مبارک پیا دین دے جدے کوڑ ایڈا چنگا مرید شالائیں جدہ مرید ہوئے جنہوں ایک کے لوگ فخر کرن عبدالقادر پیا دینے اپنے پیر نو آکھی ناز کرے رب نے تیرے ورگا مرید عطا کیتا ہے تائیں بیلیاں نہ کچھ بن کے بھی کھا دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر ایسا بن کے بھی کھا بتو شین سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ساڑھا عقیدہ پکا ہے ساڑھا ایمان کامل ہے وڈیاں پیراناڑ پیار کیتا کر جتھے اوکھا بڑی صد ماری صحیح کرم فرمان گے میں گرنٹی نڑا اے انہوں ختم تو بعد کھیر کھانی ہے یارویں آلے پیران لنگر پکایا ہے سوئی خاصو کھا کے ویک لویا ہے یارویں آلے پیران دا لنگر کھا لئیے تھے دیاں بیماریاں گول جائیں تے جڑا ایک گال دل لے میں چیلنج کر کے آنا جڑا بندہ ہے نیت کر لوے میرا کام ہوئے اگلی یارویں میں وڈی یارویں مناسان دا نا کام ہوئے تو میں انفال میرے کو آ جاوے بھائی شاہ جی گل کرو تو ساں کیا ازائیں جا کیا کام نہیں ہوئے تو یا یارویں شریف منا کے اگی ہونج بڑا رواج ہوندہ پنڈا ہے بھی یارویں آلے دودھ تے ہو سارا ہون میں لگ دا کوئی نہیں جنڈا کیا ہے کیوں لیا کر ہون وید چھڑ دینے ساڑھے تا وید چھڑ دینے دائیوں ہو سی باہر کیفے ایک ساڑھی طرز آئی تیرو نہیں چھڑنا چاہیے یارویں آلے پیران واسطے کھیر پکانی چاہیے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سائیں راضی ہوندے سائیں راضی ہوندے تو یہ تو اپنی اپنی محبت اور پیار دی گل ہے پا جی محبت جڑی ہوندی نا ٹیل نال نہیں ہوندی محبت ٹیل نال ہوندی دھکے نال کسے نہ کیے میرے نال کار یہ نہیں ہوندی چھڑ کے بہ جا جنہاں نو ہویا ہو تیرے ہو جا سڑ دے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو بے جا سیڈ تے جنہاں نو پیار ہویا انہاں نے آپے ہو جانا ہے تے جے تو دھکا ٹل بھی لاویں تے جنہاں نہ ہویا انہاں کرنا
انجی بھاجی عشق وچ پیار ہے دھکا نہیں ہوندا یہ تو چاہ ہے جنہ کسی نے ہو جائے اپنی اپنی محبت دا اظہار کرتے رہنا چاہیے عقیدہ بیلی آئے ہوئے ذرا ایک کھیر اس تو آنا پکا چھڑیا کرو ذرا مڑ رہ جاندہ نا یاد رہندا یاد اب بندہ نگاہ وائیں جراندہ ہوندہ ہے بندہ جڑا ہے ملدہ رہندا ہے نظرانہ ہے تو یار میاڑے پیران اپنا نظرانہ دیں دے رہے بے شاک نہ میاڑیاں نہ دیتا کرو مسیطہ میاڑیاں سارا دودھ دے اے نہیں پکا کے ماڑیاں کھوایا آپ بے کے کھاتا ہے چھٹ لیا نالے یار میاڑیاں دعا دیتی اونج پتہ نہیں کھوینا دودھ دی کڑما چھڑدا کوئی نہیں اونج پتہ نہیں لبنا کوئی نہ چلو مہینے بعد تریے ڈنگے تھوڑے صدقے نال بے کے کھیر تا کھا لئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اے پکاندے رویا کرو تے اے ریت نہ چھڑو اینو ہاتھے چ رکھو اللہ بزرگاں دے صدقے پتہ نہیں کنیاں ہون والیاں مصیبتاں ٹال حضور غوث پاک فرما دینے میرا مرید ہوئے دنیا دے کسے کونے تے ہوئے جدو بھیڑ بنے مینو صد مارے میں عبدالقادر ہو دی جا کے اتھے مدد کرانگا آویلیا ونڈتے طریقہ تینوں میں دسنا جدو یو کھاویڑا بنی انجا کی سن فریاد پیران دیا پیران یہ نہ سمجھے میں صرف شعر ہے یہ شعر نہیں ہے حدیث کا ترجمہ ہے اللہ دا قرآن سن اللہ فرما دے ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین ایسے آیت تات پہ سمجھانا انجا کی سن فریاد پیران دیا پیرا چھے میری عرض سنی کن دھار کے بیڑا اڑیا او میرا وچ کپران دے تے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر دے پیر میرا مینو بڑیاں بھیڑاں تے میری خبر لیو جپ کر کے تے مرشد جنا دے او میرا باہو تے او کدی لگ سنے تر کے تو جو ہے کہ کوئی نہ یار میاں پیران نال این جات پال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی الحمدللہ رب العالمین ایسی جڑے چشتیاں سی غوث پاک دے بھی مرید غوث پاک دے مرید آسی انشاءاللہ بیڑا پار ہو سی بزرگاں دے صدقے نا اپنے آپنو اللہ دے درویشاں دے ذکر دے قریب کی انہوں دی یاد اچ رویا کرو انہوں یاد کردے رویا کرو یاد کرا